السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے۔ مختصر صلاح کے بعد درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات، یہ ذی الحجہ کا ماہ چل رہا ہے۔ اگلا جو ماہ ہے وہ محرم الحرام کا ہے۔ محرم الحرام میں صحابہ کرام کی بہت بے عزتی کی جاتی ہے، ان کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے۔ حضرات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا قیمہ نکالا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی عزت کو خراب کیا جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار سنیے، اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان پہ راضی ہو گیا اور وہ جو صحابہ کرام ہیں وہ مجھ پہ راضی ہو گئے۔ واہ قرآن میں تیری عظمت سے قربان جاؤں۔ حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دی جاتی ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو گالیاں دیتے ہیں ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ پہلے وہ اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں، پھر صحابہ کے خلاف بکواس کریں۔ حضرات سنیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلا نمبر کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر کا۔ دمادم مس کلندر پہلا نمبر جو ابو بکر کا ہے، علی کا نہیں۔ حضرات، حضرت ابو بکر کو بہت گالیاں دی جاتی ہیں۔ سنیے، آج میں جو بتانا چاہتا ہوں، جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ترانے گاتے ہیں، شعر بولتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے حسان، میری شان کے ترانے گانے والے اے حسان، تو نے کیا صدیق کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے؟ تو حضرت حسان کا جواب سنیے۔ حضرت حسان نے کہا، قال نعم، جی ہاں آقا جی، میں نے حضرت ابو بکر کے بارے میں بھی کہا ہے۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر وہ پہلے خلیفہ ہوتے، پھر حضرت رسول اللہ پوچھتے، اے حسان، تو نے کیا علی کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے؟ نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں انصاف کرنے کے لیے آئے۔ آقا نے کہا، کیا ابو بکر کے بارے میں بھی تو نے کہا ہے؟ حسان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، قال نعم، جی ہاں میں نے کہا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، پھر پڑھو، میں سنتا ہوں۔ جب حسان رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا، آقا نے کہا، صدقت یا حسان، اے حسان تو نے سچ کہا۔ میری شان بیان کرنے والے، میرے صدیق کی شان بیان کرنے والے، تو نے سچ کہا ہے۔ اس سے ثابت ہوا
کہ حضرت ابو بکر صدیق کو گالی دینا منع ہے، حضرت عمر فاروق کو گالی دینا منع ہے، حضرت عثمان غنی کو گالی دینا منع ہے۔ حضرات ذی وقار سنیے ذرا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں صحیح بخاری پڑھ رہا تھا۔ صحیح بخاری میں بذات میں نے خود پڑھا ہے، الحمدللہ میں نے بذات خود پڑھا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر حدیث سناؤں گا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی کسی کام کے لیے، تو آقا نے فرمایا بعد میں آنا۔ اس عورت نے کہا کہ اگر آپ موجود نہ ہوئے، یعنی اس عورت کا جو اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فوت ہو گئے، تو آقا نے کہا، آقا سمجھ گئے، آقا نے کہا پھر ابو بکر کے پاس آ جانا۔ یہ نہیں کہا کہ علی کے پاس آ جانا۔ ہم مانتے ہیں، ہم علی کو بھی مانتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، علی تو ہمارے دل کی جان ہے، دل کا ٹکڑا ہے، لیکن ہم ان کی شان اتنی مانتے ہیں جتنی آقا نے بتائی ہے۔ ہم ان کی شان کو حضرت ابو بکر کی شان سے نہیں بڑھاتے، حضرت عمر کی شان سے نہیں بڑھاتے، حضرت عثمان غنی کی شان سے نہیں بڑھاتے۔ آئیے حضرات ذی وقار، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ اگر میں موجود نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس چلی جائیں، تو یہاں سے معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا خلیفہ کسے بنایا؟ ابو بکر کو، صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ پہلا خلیفہ وہ ہے۔ پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو لہذا اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ آئیے جو ان کے بارے میں برا بلا کہتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں۔ ان یاروں کی کتاب کھول کے، رجال کثیر کتاب کا نام ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے۔ اگر نہ ملے میں گنہگار، کل قیامت کو میرا چہرہ ہوگا، آپ کا تھپڑ ہوگا، اگر یہ بات نہ موجود ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یفضلنی، مجھے کوئی فضیلت نہ دے، مجھے کوئی فضیلت نہ دے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ یعنی جو میری شان ہے اس کو اتنا ہی رکھو جتنی آقا نے فرمایا، آقا نے بتائی ہے۔ میری شان کو صدیق کی شان سے مت بڑھاؤ، جو بڑھائے گا اس کے لیے یہ سن لو، اس کے لیے یہ اعلان ہے، میں اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا اس کی پشت پر۔ یہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں۔ امام حاکم اپنی کتاب میں یہ لے کے آئے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کس کا مقام ہے؟ تو حضرت علی نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو بکر کا، یعنی حضرت ابو بکر کی فضیلت ہے مجھ سے۔ تو حضرت علی نے فرمایا جو مجھ پر فضیلت دے گا حضرت ابو بکر کو، اس کی پشت پر میں 80 کوڑے لگاؤں گا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برا بلا کہنا منع ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدیق اکبر کی دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت عمر فاروق کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت عثمان غنی کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت علی کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام صحابہ کرام کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ان کے بارے میں برا بلا کہے گا، ہم ان سے کوئی مناظرہ کرنا چاہے مناظرہ کریں گے، مباہلہ کرنا چاہے مباہلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے بارے میں صحیح سمجھنے، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر شان صدیق کو، تمام صحابہ کرام کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔